علماء کرام، حفاظ اعظام، ثناخوان حضرات، قابل تعظیم و تکریم حاضرین گرامی، رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم رحمت سے آج کی اس بابرکت ساعت جمعہ میں ہم سب جمع ہیں۔ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وقت آپ کے سامنے ہے، اس مختصر وقت میں جتنی بات ہو سکی وہ پیش کی جائے گی، کیونکہ میں نے ایک دو جگہ کہا تھا کہ ایک بہت خوبصورت عنوان ہے، وہ میں آج بیان کروں گا۔ اس کا نام میں نے خود ہی رکھا ہے، گلدستہ حدیث۔ حافظ اظہر صاحب نے بھی چونکہ حکم فرمایا ہے تو یہ دونوں باتیں خدا کی شان سے ایک جگہ جڑتی ہیں، تو بلا تکلف اور بغیر تمہید کہ میں آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ حضرت گرامی، رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کریں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر وہ اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول پاک بھی اس کی بخشش کی دعا کریں، ان کی شفاعت کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ ضرور اللہ کو پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحمت فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات یہ ہے، یہ مقام محبوبیت کی انتہا ہے کہ گناہگار بندہ خدا کا ہے۔ گناہ بھئی گناہ کی سزا یا نیکی کی جزا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جو گناہگار بندہ خدا کا ہے، لیکن خدا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، تو جاؤ کا اے حبیب یہ آپ کے پاس آئے۔ یہ میں چھوٹی سی مثال پیش کروں، کسی کا نام نہیں لے سکتا، آپ سب آپ میرے ذہن میں ہے اور آپ کے چہرے میرے دماغ میں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو بھی فرمائے تاکہ بجائے آپ کا نام لینے کے میں سرکار کا نام زیادہ بیان کروں، تاکہ کم وقت میں زیادہ بات بیان کروں۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ مثال ایک چھوٹی سی دے رہا ہوں، اللہ رسول کی ذات مثال سے برا ہے، برا البرا ہے، لیکن اپنے سمجھانے کے لیے چونکہ ہم انسان ہیں مثال سے سمجھتے ہیں کہ بندہ خطا ایک کی کرتا ہے، اگر کسی نے کسی کی کوئی خطا کی ہے، گناہ کیا ہے، کسی کی آداب کا خیال نہیں رکھا، مثال کے طور پہ میں نے کہا نا مثال، کہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام عقیل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے راضی کرنا ہے نا تو آپ نجم کو راضی کریں۔ بھائی غلطی آپ کی بارگاہ میں ہوئی ہے، آداب آپ کے مجروح ہوئے ہیں تو معافی بھی آپ سے مانگ لیجیے، آپ خود ہی معاف کر دینا۔ وہ کہتے نہیں اگر مجھ سے معافی مانگنی ہے نا تو آپ نجم سے معافی مانگیں۔ اس بات سے بات پتہ چلتی ہے کہ ان دو کا آپس میں تعلق کتنا ہے اور محبت کی انتہا کتنی ہے، کہ وہ معافی کا جو انداز ہے اس نے اس کو بھی دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا۔ تھوڑا راستہ دیں تاکہ آسانی سے جگہ پہ پہنچیں اور میں بات آپ کی خدمت میں کروں۔ حضرت گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ میں وہ حدیثیں بھی سناؤں گا تو میں صرف ترجمہ بھی پڑھوں گا تو وقت پورا ہو جائے گا، کہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کرے تو آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ حضور کے پاس آ کر معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، ذکر نہیں کیا ابھی تک۔ فرمایا اللہ سے معافی مانگے، پھر کیا کرے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، یہ رسول پاک بھی پھر اللہ سے عرض کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ ضرور پائے گا ایسے شخص کو بہت توبہ۔ یہ لوگ اللہ کو ایسے پائیں گے توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما، بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو
اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کی گھر کی حاضری کا شرف عطا جب باب السلام پہ پہنچتے وقت ہو گئے بہت، رات کو بھی خطبات ہوں گے، جن لوگوں کے پاس شیڈول ہے ان کو پتہ ہے، جب حضور کی بارگاہ میں بندہ حاضری دیتا ہے مدینہ منورہ میں، باب السلام سے جاتے ہیں. میں جیسے بیان کرنا چاہتا ہوں میں اس طریقے سے بیان کروں گا کہ یہ جو سمجھے باب السلام ہے، یہ باب البقی ہے. ادھر سے داخل ہوتے ہیں اور ایسے حضور کو سلام کر کے معجزہ شریف سے بات ہے کہ نہیں؟ آپ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وقت بھی بچے اور بات بھی پوری. تو جیسے ہی بندہ باب السلام سے داخل ہوتا ہے، اب اس طرح جا رہا ہے نا سیدھا باب السلام سے، تو جیسے ہی داخل ہوتا ہے ساتھ میں دیوار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گیرلی ٹائپ ایریا ہے، آگے کعبے کی دیوار ہے، قبلے کی دیوار ہے مسجد کی جہاں امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی اور پچھلی میں تقریباً 10-15 فٹ کا فاصلہ ہے. ایک پیچھے دیوار ہے جس میں جالیاں ہیں، جگہ جگہ محرابیں بنی ہوئی، پتلے پتلے اس کے پلر ہیں پائپ ہے، اور ان کے اوپر محراب بنی ہوئی ہے، اور اس محراب میں اس کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے وہ ہے سبز، اور اس کے اوپر جو حدیثیں لکھی ہیں وہ گولڈن رنگ کی، گولڈن کلر کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ابری ہوئی ہیں، کندہ کی ہوئی ہے. تو وہ یہ وہاں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جو میں ابھی آپ کی اس خدمت میں پڑھنے والا ہوں. سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل سے آج صبح میں وہ ساری حدیثیں حدیث کی کتابوں میں پھر دیکھ کے تسلی کے ساتھ آیا ہوں تاکہ وہ تازی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. سبحان اللہ. تو جیسے ہی بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ان ہوا سلام کے لیے، آپ دیکھیں حضور تاجدار کائنات تو آرام فرما رہے ہیں. کوئی بات سمجھیں گے تو میں بات کروں. صرف گفتگو کرنا ہی مقصود تو نہیں، بات کو سمجھنا بھی مقصود ہے. ذرا سمجھیں. ابھی حافظ صاحب قبلہ حضرت اسلام صاحب مدثر لوگ آپ کے سامنے حضور کے ارشادات بیان کر رہے تھے. تو حضور جب حضور کا ارشاد بیان کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بھئی حضور کے ارشاد آپ پڑھتے تو وہ حضور ہم کلام ہے نا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں. بات کو سمجھیں. جیسے ہی بندہ ان ہوا تو پہلی محراب وہ وہاں آنے کا، اس گیرلی میں آنے کا راستہ ہے کہ یہاں سے سارے جا کے آگے معجزہ شریف میں حضور کو سلام کرتے ہیں. تو پہلی حدیث وہاں یہ لکھی ہوئی ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. جیسے ہی بندہ داخل ہوا حضور کو سلام کرنے جا رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، جا رہا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس گفتگو کو دیکھیں، وہ حدیثیں پتہ نہیں کب سے لکھی ہوئی ہیں وہاں اور ابھی بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کرے قیامت تک لکھی رہے. تو جیسے ہی بندہ داخل ہوا تو اس کو پہلی خوشخبری حضور کی طرف سے مل گئی. اس کی جیسی حدیث پر نظر گئی نا کہ صلاۃ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام. آپ سمجھے ایک بات اور بھی نکتہ ہے، بڑے آپ ذہین اور فطین لوگ تشریف فرما ہے. صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ. اس لیے بالعموم اگر اس کا یہ معنی کبھی آپ نے سنا ہو کہ میری اس مسجد میں نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، یہاں برابر نہیں ہے. سبحان اللہ. خیر افضل بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. اب بندے کو پہلا جو ارشاد اس کے نگاہوں سے حضور کا اس کے دل میں پہنچتا ہے، دماغ تک پہنچتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. دیکھیں ذرا میں آپ کو مدینہ شریف کی حاضری کرا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اے آنے والے تو یہ نہ سمجھ تو کسی عام مسجد میں آیا. ذرا سنبھل کے اطمینان سے سکون سے بڑے پروکار طریقے سے آ اور پہلی خوشخبری یہ سن کہ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. اب ذرا بہت ہی آپ انوالو ہوں گے میرے ساتھ تو سب کی اکٹھی حاضری ہوگی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بندے نے خوشی محسوس کی کہ
کہ چلو یار شکر ہے ایک نماز پڑھیں گے 1000 سے بہتر کا ثواب ملے گا تو زیادہ نماز پڑھیں گے. اور نماز کا مطلب جتنے بھی نمازیں آپ پڑھیں گے, فرض پڑھیں, سنت پڑھیں, نفل پڑھیں, جو بھی پڑھیں, وہ فضیلت والی. تو بندے کے ذہن میں بندہ ہونے کے ناطے سے ایک خیال آیا. یہاں 4 صاحبان تشریف فرمائے, کل تقریباً کوئی 4-1 بجے خدا کی شان ایک خاص گفتگو ہوئی تھی. میں ان نام نہیں لے سکتے, سب اشارہ کر رہا ہوں, ذرا متوجہ ہوں. تو بندے نے یہ کہا کہ جناب چلو نمازوں کا تو ثواب ملے گا, ایک کے 1000 سے زیادہ ملے گا. اے جی بے جڑی گناہ دی پنڈ چاہ کے آیا, اس کا کیا بڑھ سکتا ہے؟ سمجھ آئی پنجابی کے لیے؟ جو میں بوجھ اٹھا کے آیا ہوں گناہوں کا, اس کا کیا ہوگا؟ ٹرالے پہ لا دیں تو وہ بھی بڑا, وزن اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اتنے گناہ لے کے آیا ہوں, اور چھوٹے چھوٹے بھی نہیں لے کر بڑے بڑے بھی گناہ لے کے آیا ہوں. یعنی اب یہ ساتھ میں وہ چل رہا ہے, رش بہت ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے. ذہن میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ نماز کی فضیلت تو مل گئی, لیکن گناہوں کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ, یہ جو گناہ ہے, جو گناہ لے کے آیا ہوں, ان کا کیا ہوگا؟ بس ابھی یہ سوچ کے وہ چل رہا ہے دوسری محراب. سبحان اللہ, عجیب ترتیب ہے, سبحان اللہ, حسن ترتیب ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حسن ترتیب ہے. ترتیب کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. بھائی یہ حدیث اگر ادھر نہ ہوتی, آگے میں حدیثیں پڑھوں گا, وہاں ہوتی, وہ حدیث جہاں ہوتی, پھر وہ حسن ترتیب نہ ہوتی. پتہ نہیں یہ کس طرح یہ ترتیب رب کائنات کو پسند آئی اور وہاں یہ موجود ہے. پہلی حدیث, میری نماز, میری مسلم نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. ابھی یہ سوچ رہا ہے گناہ کے بارے میں کہ ان کا کیا ہوگا. بس اتنے میں وہ دوسری محراب آ گئی, تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ٹوٹل فاصلہ بیچ میں 8-10 فٹ کا ان دونوں کے درمیان. دوسری محراب پہ حدیث لکھی ہے, سامنے لکھی ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, درجن سے زیادہ کتابوں میں لکھی ہوئی. سبحان اللہ. ابھی بھی میں نے وہ محفوظ کی وہ سارا کچھ, لیکن آپ سنتے جائیں اور حضور علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کی برکت محسوس کریں. جب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ گناہ کا کیا ہوگا, بس ادھر پہنچا, وہاں یہ لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ آنے والے گھبرا نہیں. تو کسی عام جگہ نہیں آیا, تو کسی عام دربار پہ نہیں آیا, تو کسی عام مقام پر نہیں آیا, بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آیا ہے, اس رسول کی بارگاہ میں آ رہا ہے, اور آیا ہے کہ رب بھی جس کے ناز اٹھا رہا ناز اٹھا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا میری شفاعت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری شفاعت ہے. سبحان اللہ. گھبراتا کیوں ہے؟ آیا میری بارگاہ میں. یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. بل جو جنازہ ہوتا ہے نا, جنازے کی جو چارپائی پر چادر ڈالتے ہیں, اس کے اوپر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے. ایک آیت لکھی ہوتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے بعد یہ حدیث لکھی ہوتی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. بندے نے سوچا جی یہ تو چلو جی ذرا نفسیات دیکھیں, یہ ارشاد مل گیا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے. تو بندہ سوچنے لگا کہ میں تو بہت ڈوبا ہوں گناہ میں, تو بخشش کیسے ہوگی؟ سرکار کی بات پہ یقین ہے, یقین ہے. میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں, جانے والا کہہ رہا ہے, ظاہر کہہ رہا ہے کہ بخشش ہوگی کیسے, شفاعت ملے گی کیسے, کیا پتا میرا نمبر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, کیا پتا مجھ پہ نگاہ بھی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی, وہ خیال میں ہے. میں اس نفسیات کو زیادہ وسعت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا, وقت چونکہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. ابھی اسی کشمکش میں, وہ حدیث تو اس نے سن لی, حضور کا ارشاد سن لیا, آگے جا رہا ہے, حضور کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی اسی کشمکش میں جب وہ ہے, اس کا ذہن کشمکش میں ہے, اس کی نفسیات کشمکش میں ہے, اس کا دل کشمکش میں ہے, اس کا باطن کشمکش میں ہے, اس کا اندر اس کو اطمینان نہیں دیتا کہ کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, گناہ اس کے دماغ میں کیسے چل رہی ہے کہ کیسے بخشش ہوگی.
ابھی اسی خیال میں وہ چل رہا ہے، اگلی حدیث آتی ہے، گویا کہ حضور اس کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث آگے یہ لکھی ہوئی ہے، اگلی حدیث. فرمایا اس طرح تم شک میں آ رہے ہو، تم یہ کہتے ہو کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. شفاعتی یوم القیامت حق، لیکن بہت ذوق سے بات سننے والی ہے. شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن اہلها، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو نہیں ملے گا. جو ایمان نہیں لائے گا اس کو نہیں ملے گی. میری شفاعت حق ہے، تم شک کر رہے ہو، تمہارا ذہن ڈاؤٹ میں ہے، اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے کہ کیسے ہوگا. میری شفاعت حق ہے. سبحان اللہ. جو نہیں مانے گا فمن لم یؤمن بها لم یکن اہلها، اس کو نہیں ملے گی. نصیر ملت کا زبردست شعر ہے اس حدیث پر. اللہ کرے مجھے یاد آئے، میں رات سے یاد کروں، دماغ میں نہیں آ رہا. ماشاءاللہ. جنتی وہ ہے، سبحان اللہ، جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین. حدیث آپ نے سن لی، ترجمہ سنا، شعر سنے. جنتی وہ ہے، دیکھیں کتنا کمال کیا ہے. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. سبحان اللہ. کیسا ترجمہ کیا؟ اب پھر اس جگہ جائیں. پہلی حدیث، میری مسجد میں نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. اطمینان ہوا. آگے گناہ کا خیال آیا، حدیث آئی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے. اضطراب آیا، کیسے ہوگا؟ جواب آیا میری شفاعت حق ہے، جو نہیں مانے گا اس کو نہیں ملے گی. اب بندے کو یقین آ گیا کہ جب سرکار فرما رہے کہ میری شفاعت حق ہے تو میرے گناہ بھی کڑی ایسی ہے، ٹینشن نہیں ہے. سبحان اللہ. تم میرے تخیل میں ہو، تم میری نظر میں، ٹینشن نہیں ہے. فری کر دیا، صاف کر دیا. فرمایا اطمینان کے ساتھ آؤ. اب اضطراب جب ختم ہوا تو بندے کو یقین کی دولت نصیب ہونے لگی، اطمینان کی دولت نصیب ہونے لگی، سکون اس کو نصیب ہونے لگا. تو اگلی حدیث آ گئی. اگلی حدیث آ گئی. ان الایمان لجارد الى المدینہ کما تعرض الحجۃ الى جوہرها، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ ایمان مدینے کی طرف اس طرح آئے گا جس طرح سانپ کا بچہ اپنے بل میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھے، یہ بھی ایک بات ہے. سانپ کا بچہ اپنے بل میں آ جاتا ہے. سانپ جب بھی نام لیا جاتا ہے نا تو زہر کا اور ڈھسنے کا تصور آتا ہے، لیکن اس کی اور بھی تصور آتا ہے جو حضور نے بیان کیا. ایمان مدینے میں ایسے آئے گا جیسے اس طرح لوٹے گا جس طرح سانپ کا بچہ اپنے بل میں چلا جاتا ہے، کہ جیسے ہی وہ اپنے بل سے سوراخ سے باہر نکلتا ہے تو اس کو جب مخالف چیزوں سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، چین سے، کھانے پینے والی چیزوں سے، تو جیسے ہی وہ ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ روڈ میں بھاگتا ہے، وہ سوراخ کی طرف بھاگتا ہے. اور جب وہ سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے پھر مطمئن ہو جاتا ہے. فرمایا میرا مدینہ سراپا سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، جو یہاں آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو. جنازے والے بھی کاندھا بدلتے رہتے ہیں تو سکون کہاں ہوتا ہے؟ سمجھے ذرا.
सुकून कहीं भी मुयस्सर नहीं है इंसान को। जनाजे वाले बेशर्त कलमा शहादत मुनता फिर चाहे फिर वो यार एक चार बंदे जान दो लेकिन सवाब है चुके समझ रहे, लेकिन वो जो मैयत जा रही है वो जुबान हाल से कह रहा है कि जनाजे वाले भी कांधा बदलते रहते हैं, यार इधर करो इधर इधर भी चटके दे रहे आराम ना जाना। क्या माना है? सुकून नहीं है। दुनिया जिसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात करने वाला माशाअल्लाह, जिसको दुनिया कहते हैं यहाँ सुकून नहीं है। दुनिया तनव्वुन से बनी है, इसी से होते हैं अदना। पहले बुजुर्गों से पूछो जो क्लासें होती थी अदना से पहली, अदना को अदना इसलिए कहते कि बिल्कुल जमीन नाल बचा लगे, इसी से दुनिया है, दुनिया से अदना है यानी बस्ती की जगह। यहां कहां सुकून होगा? दुनिया में सुकून नहीं है। वहां पहुंच के सुकून मिल गया। दुनिया में सुकून तो नहीं है, तो क्या मदीना बात दुनिया में नहीं है? इसी कश्मकश में बंदा जा रहा है, इत्मीनान तो उसको हो गया, सुकून तो उसको हो गया। अब वो ये कह रहा है यार सुकून हो गया। वो तो सजाद साहब कह रहे थे, फलां साहब कह रहे थे कि जनाब दुनिया में तो सुकून नहीं होता, मैंने तो बड़ा चैन आया, बड़ा सुकून आया। सोना वक्त ए दुनिया ना हो सीना। दुनिया में सुकून नहीं है, ऐसी चल रहे हो, पीसी हो, मेरियट हो, मेडिटेरियन हो, कुछ भी चीज हो, सुकून नहीं है। और यहां पहुंचकर जब तुझे सुकून मिला है, इसका क्या मतलब है? बंदा फिर हैरान है कि या अल्लाह सुकून सुकून, इतना सुकून, इतना इत्मीनान कि आंसू निकल के भी सुकून मिल रहा है। आंसू गिर रहे हैं, सुकून मिल रहा है। अजीब बात है। तो ये क्या है? चल रहा है, खड़ा तो नहीं है। यल्ला यल्ला यल्ला, चलते जाओ, तकलीफ ना दो किसी को। उन दरबानों की भी क्या बात है। कभी सख्त लफ्ज, मेरे अल्लाह का फजल है कि 14-15 दफा हाजिरी हुई मुझे माशाअल्लाह सरकार की बात, कभी मैंने सख्त लफ्ज उनकी जुबान से नहीं सुना। गोया वो भी हया कर रहे हैं कि ताजदार कायनात आराम फरमा रहे हैं, शोर नहीं कि चलो ना, बहुत इत्मीनान के साथ। तो वहां बंदे को सुकून के साथ जाना चाहिए। फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, ये बात नोट करें कि हुजूर पाक की जाली को बोसा नहीं देना चाहिए। ये फतवा रिज़विया में लिखा हुआ है, पढ़ना तो सल्ला तो फिर गल कर। क्यों? फरमाया हमारे लब इस काबिल हैं। 96 में फर्स्ट टाइम जब मेरी हाजिरी हुई, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता, हदीस सुनाना चाहता हूँ, लेकिन छोटी सी बात। शाम को सरकार की बारगाह में फजर को सलाम किया, शाम को गए कमरे में इकट्ठे हुए, तो मेरे साथ जो रूममेट थे कहने लगे रमा साहब आपने बोसा दिया, जाली बात लगाया। उस जमाने में आगे वो इतनी ग्रिलेज चीजें नहीं होती थी, रुकावटें कम होती थी। हमारी आदात की वजह से उनको ये करना पड़ रहा है ताकि हुजूर की बारगाह का प्रोटोकॉल बाकी है। मुस्बत है ना, मुस्बत है। हाथ नहीं लगाने जी, तेरे हाथ इस काबिल ने। फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि वहां जाके ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे ना करें, अदब से 7 गज दूर खड़े हो और मुस्तफा को सलाम पेश करें। बस वो आगे बात क्या, वक्त भी खत्म हो गया। खालिद गिरामी, हाँ जी आपने अलामा साहब बहुत हाथ लगाया जी, मैंने कहा नहीं तुसी मेरे नाल चलना ना, मैं कहा मैं तुमसे ज्यादा फिट हूं। 96 में हिसाब लगा ले कि उस वक्त मेरे ख्याल से मेरी उम्र जो है वो 26 साल थी। 26 साल। मैं कहा तुमसे ज्यादा फिट हो जनाब, फिर क्यों हाथ नहीं लाया? मैं कहा मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं हुजूर की जाली को हाथ लगाऊं। और मोहब्बत वाले अपने लिए रंग ढूंढते हैं, अंदाज ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं। क्या करता हूं, कभी बहुत ही मूड हो ना, बहुत ही मूड हो, तो फिर वो जो वहां दरबान खड़े हैं वो सलाम लोग करते हैं, तो मेरे अस्सलाम वालेकुम, अब उसको सलाम किया जो जाली के साथ हाथ लगा के खड़ा है। तुझसे डर
در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ نسبت کا انداز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سکون نہیں ہے دنیا میں تو وہاں سکون ہے، تو یہاں میں یہ سکون کیوں ہے؟ تو چل رہا ہے، چلتے چلتے حدیث آئی، آخری حدیث پڑھوں گا بس۔ حدیث آئی کہ ادھر پھر سرکار کا روضہ شروع ہو جاتا، وہ دیوار، اور یہ راز مجھے نہیں پتا چلا، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو پتا چلے زیدی صاحب کو، مرزا صاحب کو، حافظ صاحب کو بتائیں، ٹیلی فون نمبر ان کا ہے، مجھے بتائیں، میں شکریہ ادا کروں کہ وہاں جو حدیث یہ غریبی میں پڑھنے والا ہوں وہ حضور کا چونکہ گھر ہے، یہ آ گیا ممبر، یہ درمیان کا فاصلہ ہے، حضور وہاں حدیث لکھی، یہ محراب پہ بھی لکھی ہے لیکن ادھر بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سرخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سرخ نشان جو ہوتا ہے وہ متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے الرٹ کہ اب تم خاص جگہ جانے والے، ادب سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں سے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اب بندہ سوچ رہا ہے سکون یہاں تو نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ مجھے وقت کا پتہ ہے، میں ختم کروں گا بات، ٹھیک ہے؟ کیسے سکون ہو گیا؟ دنیا میں تو سکون نہیں ہے، بس اس کی نظر اس محراب پر حدیث پہ پڑتی ہے، وہاں لکھا ہے ماں بہنا بیٹی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور چلیا تو تے دنیا میں ہے ہی نہیں، ایک جنت ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے یہ جنت ہے، تم جنت میں کھڑے ہو، تم نے سوچا کیسے کہ دنیا میں؟ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جنت نصیر ملت نے کہا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت کی طلب چیز ہے کیا؟ اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر، آج آواز پہ آواز لگا، اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ اب کیا ہوا؟ آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں آپ سے، یہ حدیث پڑھی کہ تو جنت پہنچ گیا ہے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، یہ تو جنت ہے۔ گل سنو، میں ایک اشارہ کروں، اگر کسی کی عقل میں بات نہ آئے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آپ بڑے ایڈوانس دماغ سے جائیں، خدا کے فضل سے مجھے آگے ہی پائیں گے، نہیں ہوگا تو اپنے ساتھ پائیں گے۔ سمجھے بات کو، کیا کہہ رہا ہوں؟ ذہن میں خیال آ جائے جی جنت، جنت جی کیسے جنت ہے جی؟ کارپیٹ پہ یہ جی فلانا جی جالی لگی ہے، وہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہ کرو نا، ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، وہ جنت ہے نا؟ یا اللہ جنت عطا فرما، اسألک الجنۃ والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ، وہ جنت ہے؟ بے شک، کس نے فرمایا ہے؟ مصطفیٰ نے۔ تو یہ بھی تو جنت ہے، کس نے فرمایا ہے؟ مصطفیٰ نے۔ اس لیے جب قیامت ہوگی اس جگہ پر نہیں ہوگی، اس کو رب قیامت سے پہلے اٹھا کے جنت میں شامل کرنا۔ اب آگے آ گیا، جنت سے گزر کے سرکار کے پاس آ گیا، سرکار بھی جنت میں ہی جلوہ فرما دیا۔ ہاں بہنا بہتی و منبری، گل سنو، بندہ کہے جی اتھے تے نہیں لکھے نا جی کہ اے بھی جنت ہے، میں دس رہے ہیں جناب، جس نو دستے تے پھر وہ دستے تے جس نو دستے اس نو دستے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا ہے کہ وہ جنت ہے، وہ جہاں سرکار آرام فرمائے وہ جنت ہے۔ بھئی یہ کیسے جنت ہے؟ جہاں اتنا سا حصہ لگتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم مبارک اتنا سا حصہ دن میں 5 دفعہ بس آتے جاتے ہیں، کیا بات، وہ جنت ہے جہاں جز لگا لگ کے ہٹ گیا، جہاں جز لگا قدم مبارک کا لگ کے ہٹ گیا، وہ جنت ہے جہاں کل لگا لگا ہوا ہے، وہ کیوں جنت میں ہے؟ سرکار کے سامنے پہنچ گیا، سرکار کے سامنے پہنچ گیا، جالیوں کے سامنے کھڑا ہے بات، اور معجہ شریف کے سامنے کھڑا ہے۔ معجہ شریف وقت نہیں ہے چونکہ، تو میں صرف ایک ان کی فرمائش میں بات کہہ رہا ہوں، پھر میں نے کہہ چکا ہوں۔ معجہ شریف کو معجہ شریف کیوں کہتے ہیں؟
تشریح نہیں کر سکتا، صرف ڈائریکٹ معنی دے رہا ہوں. مواجہہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ میں شراکت ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں. اسی سے مقابلہ ہوتا ہے. یہ مسجد کہاں ہے؟ آپ کی گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے، مسجد کے مقابل. مقابلہ آمنے سامنے، مشارکہ جس میں دو شریک ہوں، مناظرہ جس میں دو مناظرہ کریں، مجادلہ جس میں دو لڑائی کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشارکہ شرکہ کمپنی، مشارکہ جس میں دو کی شراکت ہو. اب اسی سے مواجہہ ہے. مواجہہ وجہن سے بنا ہے. وجہن چہرے کو کہتے ہیں. اور مواجہہ کا معنی یہ ہے کہ صرف تیرا چہرہ مصطفیٰ کی طرف نہیں، مصطفیٰ کا چہرہ. صرف تو ہی نہیں دیکھ رہا، آپ بھی نگاہ فرما رہے ہیں. اچھا جی، ہاں جی، جاریوں پہ لکھا اوپر سے نیچے تک 2 ہی لائنیں لکھی ہوں. حالانکہ کل جاریاں اس پہ کئی کچھ لکھا جا سکتا تھا، لیکن بالکل ایک 2 ہی لائنیں لکھا ہے. یا اللہ جی سارا کچھ جو ادھر سے شروع کیا باب السلام سے، 1000 نمازوں سے بہتر، سبحان اللہ، گناہ کبیرہ کی بخشش، شفاعت کا یقین، اطمینان، جنت میں داخلہ. یا اللہ یہ سارا کچھ ہے، یہ واقعی ہے. جالیوں کی طرف دیکھ رہا ہے، ذہن میں یہ خیال آیا تو جالیوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے. اور تو اتنی جی گل کہہ رہے کہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ بادشاہ ہے، بادشاہ، بادشاہ ہے. ملک الحق المبین، وہ حق ہے، خود ہی اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے. ایک تجھے ہو گئے. دوسری لائن یہ لکھی اوپر سے نیچے تک یہ لکھو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، صادق الوعد الامین. تم شک کر رہے ہو پتہ نہیں ہویا کہ نہیں ہویا؟ یہ اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ ہے، صادق الوعد. اے جے وعدے کیتے نے وعدے دے سکے منسی لیکن نہ منسی. صادق الوعد الامین، یہ امانت دار ہیں، جو کچھ فرمایا ہے یہ عطا فرمانے والے ہیں. ماشاء اللہ. کھجرا ہو جائے. ماشاء اللہ.